الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ ایک شان عطا فرمائی ہے، ایک خصوصیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ میری آج کی تقریر کے اندر میں کوشش کروں گا کہ دو چار موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے میں بات کر سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد اس امت کو تاریخ ولادت پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اسی طریقہ سے گزشتہ دنوں میں اس قوم نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں جو جشن منایا ہے، اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ امت کے اولیاء سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس کس دور کے اندر کتنی کتنی مرتبہ ربیع الاول کا وقت اور دور آیا، اور کس کس نے مروجہ عید میلاد النبی کا جشن منایا۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مختصراً اول سے لے کے آخر تک کن کن مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور آخر میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ پوری کائنات اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس طریقے سے عام کیا ہے۔ یہ کچھ مختصر باتیں آج کی اس نشست اور اس موضوع کا حصہ ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غور سے سماعت بھی فرمائیں گے۔ کوئی بات آپ کو اچھی لگے، ذہن آپ کا کھلے، تو اس پر آپ نے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا ہے، اس لیے کہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ علماء فرماتے ہیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک حصہ پیغمبر پاک کی سیرت کا نبوت سے پہلے ہے، اور ایک حصہ پیغمبر پاک کی سیرت کا نبوت کے بعد کا ہے۔ یہ دو حصے ہیں آپ کی سیرت مبارکہ کے۔ تین باتوں پر تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، وہ چاہے محدثین ہوں، مفسرین ہوں یا سیرت نگار ہوں، ان تمام حضرات کا پیغمبر پاک کی سیرت کے حوالے سے تین باتوں پر اجماع اور اتفاق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ عام الفیل یہ وہ سال تھا کہ جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں سمیت بیت اللہ شریف پر چڑھائی اور حملہ کیا تھا، اس بات پر اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات پیر والے دن ہوئی ہے۔ ان تین باتوں پر تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہو؟ بولتے جاؤ یار، میری طرف توجہ کریں، وقت بڑا مختصر ہے اور میں شارٹ جھلکیوں کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ ان تین باتوں پر اتفاق ہے۔ تاریخ ولادت کے حوالے سے میں پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی ولادت کی تاریخ پر علماء امت کا اتفاق نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اتنے بڑے عظیم مسئلے پر حضرات صحابہ کرام نے بھی کوئی توجہ نہ فرمائی۔ صحابہ کرام اس جستجو میں نہیں لگے کہ بھئی آپ کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے۔ علماء نے اگرچہ اختلافی اقوال لکھے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس جستجو میں نہیں لگے۔ اب سوال آپ یہ کریں گے کہ بھئی جہاں دین کے اتنے سارے اہم مسائل واضح ہیں، وہاں پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ کو ابہام میں کیوں رکھا گیا؟ بنتا ہے نا سوال۔ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں
پیغمبر پاک کی ولادت کی تاریخ کی اہمیت نہیں تھی، وہ عید میلاد النبی اس کی اہمیت نہیں تھی، ان کی نظر میں سیرت النبی کی اہمیت تھی۔ سیرت النبی کی جشن ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہ پیغمبر کے مشن پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کو؟ اس لیے اس پر انہوں نے توجہ نہ فرمائی۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اس وقت اگر صحابہ جستجو میں لگ جاتے جب میرے پیغمبر کو نبوت ملی، تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باقاعد حیات تھی، زندہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبد المطلب کی بیٹی، امیر حمزہ کی بہن، وہ باقاعد حیات زندہ تھی۔ حضرت آمنہ کی باندی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اس وقت زندہ تھی۔ جاتے نہ صحابہ کرام، پوچھتے نہ ان سے، معلوم کرتے نہ ان سے، لیکن تاریخ کے اندر آپ کو کہیں کوئی ذکر ایسا نہیں ملے گا کہ صحابہ اس جستجو میں لگے ہوئے تھے کہ بھی آپ کی ولادت کی تاریخ کون سی۔ اور میں یہاں ایڈ کرتا ہوں یہ بات کہ بھائی اس مسئلے سے امت کو باہر نکلانا چاہیے۔ اس میں کس کو اختلاف ہے؟ ناقدری ہوگی، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کسی کافر کا بھی اختلاف ہے۔ پیغمبر کی میلاد اور ولادت کو کافر بھی مانتا ہے۔ اور میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ولادت ہے، ولادت کا معنی پیدا ہونا ہے۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں، غیر مسلم آل کمیونٹی تسلیم کرتی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف ہو نہیں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ لیکن کیا پیغمبر جس تاریخ کو پیدا ہوئے اس تاریخ کو موضوع بحث بنا کر، اسے مقصد بنا کر اسی کے اوپر چلتا رہے بندہ، اسی کا سہارا لے کر چلتا رہے بندہ؟ نہیں بھائی، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ جھگڑے اور بحث والی بات نہیں ہے۔ پیغمبر پیدا ہوئے۔ بات آ رہی سن؟ اب آگے بات کیا ہے؟ یہ جو پرانے میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا کسی زمانے میں بڑے لمبے عرصے تک ربیع الاول کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ 12 وفات کیا معنی؟ کہ ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو پیغمبر کی وفات ہوئی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یاد ہے آپ حضرات کو؟ 12 وفات۔ لیکن وہ چیز وہ اس طریقے سے آ کر تبدیل ہوتی گئی کہ وفات کا نام ہی بیچ سے غائب ہو گیا۔ اب کچھ اور بن گیا ہے، کچھ اور بنا ہے۔ پوچھتے ہیں بھئی کیوں کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ اس دن پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس دن پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پیغمبر نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا ہوں، جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ اچھا، پیدا ہوئے پیغمبر، لیکن اس کے بعد پیغمبر نے پیر والے دن کے ساتھ معمول کیا رکھا؟ پیر والے دن پیغمبر کا معمول کیا تھا؟ پیر والے دن پیغمبر پاک کا معمول یہ تھا کہ پاک پیغمبر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تم پیر کے دن کو ایشو بنا کر، اسے ٹائٹل بنا کر، اس پر تم جا کر جشن مناتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر تم اتنے بڑے عاشق ہو، پیغمبر نے ہر پیر والے دن روزہ رکھا ہے، تم تو 1 سال کے بعد آ کر پیر کا دن مناتے ہو۔ اگر عشق ہے تو ہر پیر کے دن روزہ رکھے دکھاؤ نا۔ پیغمبر نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔
تعرض الاعمال الی اللہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر اور جمعرات والے دن۔ اور پیغمبر نے فرمایا فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی رب کے ہاں جائے تو میں بھی روزے سے ہوں۔ یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ تم کہاں پھنسے ہوئے ہو بھائی؟ میلاد کا رٹ لگا کر اس پر امت کو اس خول کے اندر بند کر کے، یہ پیغمبر کی سیرت نہیں ہے۔ صحابہ نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے سیرت پر عمل کیا ہے، انہوں نے پیغمبر پاک کے مشن پر عمل کیا ہے۔ جشن صحابہ نے نہیں منایا، جشن صحابہ نے، بولو یار، کچھ باتیں کڑوی لگے تو کچھ دیر کے لیے برداشت کرتے جانا، اس لیے کہ میں آج حقائق بیان کرنے لگا۔ ہاں، اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ آ جائے، اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بلند آواز سے۔ صحابہ سے ہم بڑھ کر عاشق نہیں ہیں، تابعین سے بڑھ کر ہم عاشق نہیں ہیں، تبع تابعین سے بڑھ کر ہم عاشق نہیں ہیں، اولیاء امت سے بڑھ کر ہم عاشق نہیں ہیں۔ عشق کی رسم انہوں نے قائم کی، طریقہ انہوں نے بتا دیا، ہمیں ان کا نام لے کر اس لائن پر چل کر پیغمبر کے قدموں تک پہنچنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے وہ شرمناک ویڈیوز بھی دیکھی کہ جس میں قوم کے غیور نام نہاد مسلمانوں نے پیغمبر پاک کی ولادت کا جشن منایا نہیں منایا؟ بھرپور انداز سے منایا نہیں منایا؟ کیسے منایا؟ روڈوں پر نکلے، جلوس نکالے، گھوڑے کو تیار کر کے نچایا، عورتوں کو، لڑکیوں کو، مسلمانوں کی مستورات کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے روڈوں پر نچایا، ڈول بادے کی تاپ پر نچایا۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ یار بولو ذرا، جن جن لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے وہ بولیں، باقی نہ بولیں، میں باقیوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو شک ہے؟ میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ عورتوں کو تیار کر کے، ملتان میں کیا شرمناک واقعہ ہوا، ایک لڑکی کو تیار کر کے اسٹیج پہ بٹھایا اور سامنے جناب نعت، ڈول، گانے، باجے، اور جناب لوگ بناتے بنتے حوا کی تذلیل کر کے اسے ہوس کا نشانہ بنا کے تماشا کر رہے ہیں۔ عشق ایسا نہیں ہوتا جی۔ میرے پیغمبر پاک کے دربار میں ایک کافر کی بیٹی قید ہو کر آئی، جب پوچھا کون ہے، جواب دیا حاتم طائی کافر کی بیٹی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ میرے پیغمبر نے اپنے کندھوں سے نبوت والی چادر اٹھائی اور کہا بلال یہ چادر اس عورت کے سر پہ ڈال دو۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے مسلمان کی ہو، وہ چاہے کافر کی ہو، محمد عورتوں کی عزت تاتار کرنے نہیں، ننگے سروں پر عزت کے دوپٹے ڈالنے آیا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت یہ سکھا رہی ہے۔ تم نے عورتوں کے سروں سے چادر ہٹوا دیے، دوپٹے اتار کر سٹیجوں پہ بٹھا دیا اور اسے روڈوں کے اوپر نچا رہے ہو، اور جناب سونا آیا تو کیا ہے وہ، بولو یار کچھ، سونا آیا تے سج گئے گلیاں اور بازار، اس طرح پتہ نہیں کیا ہے ایسا ہی کچھ۔ بھئی سونے کے آنے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بازاروں کو سجا کے رکھو۔ جن جن بزرگوں کے نام لیوا ہو، میری درخواست ہے کم از کم ان بزرگوں کی تاریخ پڑھو یار، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کے حالات اور واقعات کو دیکھو کہ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کیسا عشق کیا ہے اور تمہیں کیا تعلیمات دی ہے انہوں نے۔ جاؤ نا ذرا گولڈا شریف، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں کھول کر ان کی تعلیمات دیکھو، انہوں نے عشق کا سبق کس انداز سے سکھایا ہے، اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی،
یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ عقل سلیم کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 12 ربیع الاول ہم مناتے ہیں، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیل میں لے کے چلتا ہوں۔ تم نام لیتے ہو نا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، لیتے ہو نہیں لیتے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب زندگی گزاری، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو ربیع الاول آیا ہے وہ 67 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے آگے چلیں، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی حجویری کے دور میں جناب 53 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 55 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ شیخ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 62 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 65 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ اس سے ذرا اوپر چل، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں 38 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں 55 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جناب 47 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ اس سے ذرا اوپر چل، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جناب 71 مرتبہ، جناب ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 67 مرتبہ، امام مسلم کے دور میں 60 مرتبہ، امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ۔ اس سے ذرا اوپر چل، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جناب 2 مرتبہ، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ، امام حسن مجتبیٰ کے دور میں 1 مرتبہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ، عثمان ابن عفان کے دور میں 12 مرتبہ، فاروق اعظم کے دور میں 10 مرتبہ، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 2 مرتبہ، جناب محمد الرسول اللہ کے دور میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان حضرات نے اپنے اپنے ادوار میں ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو جس طرح جشن منایا ہو، جس طرح آج میری قوم منا رہی ہے، کسی کے پاس ہے ثبوت؟ لا کے دکھاؤ۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، نہ ایسا ماحول نبوت کے دور میں ملا ہے، نہ ایسا ماحول صداقت کے دور میں ملا ہے، نہ ایسا ماحول صحابہ کے دور میں ملا ہے، نہ ایسا ماحول تابعین کے دور میں ملا ہے، نہ ایسا ماحول تبع تابعین کے دور میں ملا ہے، نہ ایسا ماحول امت کے اولیاء کے دور میں ملا ہے۔ جب ان حضرات کے دور میں ایسا ماحول نہیں ملا، میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ بابو یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر پاک کے عشق کے سمندر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج قوم منا رہی ہے، کس کس کا نام لے کے منا رہی ہے، کن کن بزرگوں کو سہارا بنا کر یہ چیزیں منا رہی ہے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ ولادت پر جشن منانا، اس پر خدا کی قسم کسی قسم کے کسی بھی عمل اور حکم کا مدار موقوف نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی ولادت ہوئی، میں نے پہلے کہا میں مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ساری امت مانتی ہے، ساری مخلوقات مانتی ہے کہ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، پیغمبر پیدا ہوئے 5ویں دن، 7ویں دن عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور نام رکھا محمد صلی اللہ اور اماں آمنہ نے نام رکھا احمد۔ نام رکھنے کے بعد پھر عرب کے اندر دستور تھا، قبائل سے عورتیں آیا کرتی تھی شہروں میں اور بچوں کو لے کے جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئی دربار رسالت میں اور اماں آمنہ سے بچے کو لیا، بچے کو لے جا کر ان کو 4 سال تک دودھ پلایا۔ یہ میں مختصراً جھلکیاں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ایک عنوان ایسا ہے کہ اس پر 3-3 4-4 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ 4 سال دودھ پلانے کے بعد
پھر واپس لے کر آ گئی، اماں آمنہ کے حوالے کیا، اماں آمنہ کے حوالے کر کے مکہ میں ہیں، یہاں سے یہ مدینہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے جاتی ہیں۔ ایمن جو باندھی تھی وہ ساتھ تھی، راستے میں چلتے ہوئے سفر کے دوران مقام ابوا تک پہنچ گئی۔ مقام ابوا پہنچنے کے بعد پیغمبر کی والدہ اماں آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور مقام ابوا میں جا کے ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اماں آمنہ فرماتی ہے کہ ایمن یہ میرا بچہ ہے، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ایمن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس بچے کو دادا عبد المطلب کے حوالے کر دینا۔ فوت ہو گئی، یہ آئی، آ کر بچہ عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب کی تربیت میں ہے، کفالت میں ہے، عمر کے 8ویں سال تک پہنچتے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی قضاء الہی سے ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے، بعضوں نے لکھا ہے کہ زبیر کی پرورش میں آئے، ابو طالب کا قول زیادہ مشہور ہے۔ 25 سال تک میرے پیغمبر نے ان کی پرورش میں پرورش پائی، اور 25ویں عمر کی 25ویں سال پہ جا کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جن کے بطن سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اب عمر کا حصہ گزرتا جا رہا ہے، بچپن گزر گئے، لڑکپن، جوانی میں قدم رکھا۔ اب جوانی میں قدم رکھنے کے بعد اب عرب کا ماحول دیکھیں، عرب کے حالات دیکھیں، مکہ آگ جیسا ماحول، مکے کی فضا، کفر اور شرک کا اندھیرا، ظلم و ستم کا دورہ، اسی ماحول کے اندر پیغمبر پاک زندگی کے شب و روز جی رہے ہیں، زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ بتوں کی۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ بتوں کی۔ لوگ اللہ کی وحدانیت سے ناواقف تھے، لوگ اللہ کو پہچاننے سے دور تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا پیغمبر اپنی مبارک آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، لیکن آگے جا کے پیغمبر جو بننا تھا، تکلیف تھی، غم تھا، کڑن تھی، ایک درد تھا، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پیغمبر کے پاس اصلاح کی کوئی سبیل موجود نہ تھی۔ اسی غمگینی کی حالت میں اللہ پاک نے دل میں الہام کیا اور غار حرا کی طرف جا کے خلوت نشینی کا راستہ مل گیا۔ پیغمبر پاک مکہ سے اٹھتے ہیں اور غار حرا میں جا کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ غار حرا یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 میل کے فاصلے پہ 2 گز لمبا ہے اور 4.25 گز لمبا اور 2.25 گز چوڑا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے۔ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو زیارت کرا دے۔ پیغمبر پاک اس وقت تشریف لے جاتے تھے، 3 سال تک غار حرا میں جا کے پیغمبر پاک نے عبادت کی، صبح جاتے تھے، شام کو واپس آ جاتے تھے، عبادت میں مصروف عمل تھے۔ جب پیغمبر پاک کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تک پہنچ گئی، عبادت میں مصروف عمل ہے، یکایک اچانک آسمان سے فیصلہ ہوا، جبریل امین سامنے سے آ کے نمودار ہوا اور اللہ پاک نے پہلی وحی نازل فرمائی، قرآن کی 5 آیاتیں نازل ہوئی۔ اب اس سے پہلے میرے پیغمبر محمد ابن عبداللہ تھے، لیکن 40 سال کے بعد جب نبوت کا تاج سر پہ سجا تو اب محمد ابن عبداللہ نہیں، محمد الرسول اللہ بن کر ظاہر۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آ گئے۔ گھر میں آ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے چونکہ نکاح ہوا تھا سارا واقعہ سنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ایک عنوان باندھا ہے اور اس کے ذیل میں بڑی لمبی چوڑی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ جب ساری تفصیلات بتائیں خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی۔ اب تسلی دے کر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دین ملا، شریعت ملی، نبوت ملی، ایک بڑا بھاری قسم کا بوجھ کندھوں کے اوپر آ گیا۔ اب جب یہ بوجھ آیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اٹھائی، اٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ
آہستہ آہستہ اب اس دین کی پرچار کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے فکر مند ہوئے کہ اللہ، ماحول بڑا گرم ہے، آگ جیسا ماحول ہے، قریش کے کافر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے کڑپینچ موجود ہیں، میں اپنی بات کو کس طریقے سے ان کے سامنے رکھوں، میری دستگیری کس طریقے سے ہوگی، اس دین کے لیے راستہ کس طریقے سے بنے گا، مدد کون کرے گا، یہ ساری چیزیں میرے پیغمبر کے سامنے تھیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات یہ عرض کروں کہ یہاں پر بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ سب سے پہلا مومن کون ہے؟ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا ایمان کس نے قبول کیا ہے؟ بحث چل رہی ہے نا۔ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ سب سے پہلا کلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر کے غلام حضرت زید نے پڑھا، بعضوں کا خیال ہے کہ نہیں، سب سے پہلا کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلا جو کلمہ پڑھا ہے وہ امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے۔ بحث چل رہی ہے امت میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں تطبیق کر دیتا ہوں، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ امام صاحب نے بڑی آسانی کے ساتھ اسے حل فرما دیا، فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلا کلمہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلا کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہے، غلاموں میں سب سے پہلا کلمہ حضرت زید نے پڑھا ہے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلا کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں اس کا قول موجود ہے کہ ان اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہ مردوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ابو بکر ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی شیعہ مصنف ہے، شیعہ رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، کہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلا اسلام حضرت ابو بکر نے قبول کیا ہے۔ لیکن میں یہاں کہتا جاؤں کہ یہاں بحث یہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد کلمہ کس نے پڑھا، ایک مہینہ پہلے کون مسلمان ہوا، ایک مہینہ بعد کون مسلمان ہوا۔ یہ کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت نبوت کی کمر اور پیٹھ کس نے مضبوط کی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو نفیس طبیعت والے ہیں وہ ذرا سمجھیں گے اس بات کو۔ نفیس طبیعت والے کبھی ایک دن پہلے ایک دن بعد میں، ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ بعد میں، یہ ایمان اسلام قبول کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے سامنے میرے پیغمبر نے ایمان کی دعوت رکھی، قبول کرنے میں اس نے دیر کتنی لگائی، قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی۔ حضرت علی 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ تو اپنا فیصلہ بھی نہیں سنا سکتا، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت زید غلام ہے، عرب کے معاشرے میں غلام کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ غلام کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ عورت ہے، عرب کے معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ اور چجائے کہ وہ باہر جا کر پیغمبر کے سامنے مجمع کے اندر سے کافروں کو ہٹاتی، تبلیغ کرتی، واعظ کرتی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کے سامنے ایمان کی دعوت کو رکھا گیا اس نے ایمان کو قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی۔ جب آئے نا سیدنا صدیق اکبر دروازے پر، اور دروازے پر آ کر جب میرے پیغمبر سے پوچھا کہ میرے یار آج میں نے کوئی بات سنی ہے، کیا سنا ہے؟ آج کافر کہہ رہے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں
میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور آگے کہہ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو ابو بکر صدیق سب سے پہلا تیرا امتی ہے۔ اس نے پیغمبر سے دلیل نہیں مانگی، مطالبہ نہیں کیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکا۔ جس حیثیت سے صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا ہے، 100 لاکھ صحابہ کی جماعت میں سے کسی صحابی نے ایسا ایمان قبول نہیں کیا۔ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب یہ جو خاندان کے لوگ ہیں نا، ان کو آہستہ آہستہ اب دین کی دعوت آپ نے پہنچا دی ہے، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، تبلیغ کرنا آپ نے شروع کر دی، دعوت آپ نے آہستہ آہستہ پھیلانی شروع کر دی ہے۔ 2 سال کا عرصہ لگا ہے، 2 سال کے عرصے میں چند گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جب لوگ مسلمان ہوئے، اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے اور یہ راستہ کھل گیا، اب مشرکین اپنی سازشوں کے اوپر اتر آئے، اتر آ کر میٹنگ بلائی اور بلا کر سر پکڑ کے جوڑ کر بیٹھ گئے کہ بھئی اس شخص کا راستہ کیسے روکا جائے، اس کا راستہ کیسے روکا جائے۔ بھئی کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ اس نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور جب وہاں سے آئے نا غار حرا سے، جمع کیا پھر قبائل کو، فاران کی چوٹی پر جا کر جمع کیا، اور جمع کر کے جب سارے قبائل سامنے کھڑے تھے، میرا پیغمبر فاران کی چوٹی پر کھڑا تھا، تو کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، 40 سال کا وقت گزرا ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے 40 سال کے عرصے میں مجھے کیسے پایا؟ سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ ان کافروں کا جواب سنیے گا۔ کافروں نے یک زبان ہو کر کہا جربنا کا مرارا، اے محمد ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے، بارہا تجربوں سے گزارا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، تیرے اندر سچائی کے علاوہ ہم نے کچھ نہ پایا، سچوں میں تجھے سچا پایا، امانت دار پایا، دیانت دار پایا، با اخلاق پایا، با کمال پایا، ہر اعتبار سے تجھے ہم نے اچھا پایا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ کافروں نے دیا ہے۔ پیغمبر نے جب سنا، سننے کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد مکہ کے کافروں نے احتجاج نہیں کیا، انہوں نے برا بلا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کے قائل تھے، نبیوں کو مانتے تھے، اس لیے احتجاج نہیں کیا۔ لیکن اگلی بات انہوں نے کہی کہ نبی بننے کے بعد کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا دعوت لے کر آئے ہو، کیا مقصد لے کر آئے ہو، وہ بھی ذرا بتا دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 4 حرفی دعوت دی میرے پیغمبر نے، کہا لوگو یہ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ 4 حرفی آواز سنی تھی کہ سب سے پہلے پیغمبر کے چچا نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر یوں پھینکا، اور پھینک کر فرمایا، پھینک کر یہ کہا کہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ جائیں، عرصہ دراز سے جو ہم اس کے اوپر چلے آ رہے ہیں، ہم اس طور طریقے کو چھوڑ کر اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے سامنے جھک جائیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے۔ سب سے پہلا اختلاف چچا نے کیا، اور برے الفاظ سے پیغمبر کو انہوں نے بد دعا دی۔ لیکن پیغمبر تو وہ تھے نا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بد دعا سن کر دعائیں دی۔ میرے پیغمبر خاموش ہوئے، اللہ نے بھیجا جبریل کو
کہا جبریل جی ربی جلیل جا کے میرے پیغمبر کو بتا دینا کہ فرش پر بیٹھ کر تیرے چچا ابو لہب نے تیرے بارے میں بری زبان استعمال کی ہے، تم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا، فرش کا معاملہ فرش پر رہنے دے، میں عرشوں سے اس کی تباہی کے لیے انتظام بھیج دیتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور خود بھی تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد بازار بڑا گرم ہوا، لڑائی چھڑ گئی۔ اب آئے مشرک اپنے اپنے گھروں میں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے جو سازش کا آغاز کیا، انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ آ کر پیغمبر کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ اے ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو روک دیں، اس کو منع کر دیں، یہ اس چیز سے باز آ جائیں کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ بھئی اس کی عبادت نہ کرو، اس کی پوجا پاٹ نہ کرو، اس کو روکے رکھو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ آئے نا ابو طالب پیغمبر پاک کے پاس بٹھایا، بٹھا کر کہنے لگا کہ بھتیجے قوم کے لوگ آئے، علاقے کے لوگ آئے، محلے کے لوگ آئے، اس علاقے کے بڑے معزز قسم کے لوگ آئے، انہوں نے ایسی بات کی ہے، تم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ میرے پیغمبر نے بڑے تحمل کے ساتھ سنا، صبر کے ساتھ سنا، پیار کے ساتھ جواب دیا کہ چچا اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور اس کائنات کی جان ہے، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب رکھ دیں، بائیں میں مہتاب رکھ دیں اور یہ مطالبہ کر کے مجھے کہہ دیں کہ اس کے بدلے میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں یہ ساری چیزیں ٹکرا دوں گا، توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جواب دیا، اسکیم ناکام ہوا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر سازش کی، کیا خدائے آپ کے پاس؟ اور آ کر عتبہ آیا جو کافروں کا سردار تھا، اس نے کہا اے محمد میں کچھ بتانے آیا ہوں، میں کچھ سمجھانے آیا ہوں، میں کچھ سنانے آیا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا سو بسم اللہ۔ عتبہ نے کہا کہ محمد اگر توحید کی اس دعوت سے تیرا مقصد یہ ہو کہ مال جمع کروں تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ سونا ہم جمع کر دیں گے، چاندی ہم جمع کر دیں گے، لال جواہرات ہم جمع کر کے ساری چیزیں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ کا مقصد اس آواز سے یہ ہو کہ آپ کسی اچھی عورت سے شادی کر لیں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس مکہ کی وادی میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب عورتوں کو جمع کر کے اس میں جو سب سے حسین اور جمیل عورت ہوگی ہم تیری اس سے شادی کرا دیں گے۔ اگر تیرا مقصد اس آواز سے یہ ہو کہ تجھے بادشاہی مل جائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم پورے عرب کی بادشاہی آپ کی جولی میں ڈال دیں گے، آپ کو تخت بادشاہت پر بٹھا دیں گے۔ پیغمبر نے تحمل سے سنا، سننے کے بعد پیغمبر نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی، اور جب یہ تلاوت اس عتبہ نے سنی نا، جب یہ آیت سنی منہ اس کا لٹک گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا اور اسی طرح لٹکایا منہ واپس چل پڑا۔ ناکام ہوا اسکیم۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر پھر انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ بھئی یہ باز نہیں آتا تو جو اس کے ماننے والے غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو پکڑو، ان کو دبا کے رکھو، ان کے اوپر ظلم کرو، ان پر زیادتی کرو، ان کو مارو پیٹو، یہ کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور جو فرنٹ لائن پر اس کے ساتھ والے لوگ ہیں نا، وہ بعد والوں کے انجام کو دیکھ کر کیا ہو جائیں گے؟ گھبرا جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے۔ اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کے حشر کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے وہ بھی پھر اسلام کے حلقے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ حربہ استعمال کیا، اور حربہ استعمال کر کے انہوں نے پکڑا تو بلال ابن رباح کو پکڑا،
اور عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں، صحرا میں حضرت بلال کو لٹا کر اس کو مارتے رہے، اس کو پیٹتے رہے، اس کے اوپر تشدد کرتے رہے، لیکن بلال کا زخمی جسم احد احد کی آوازیں اور صدائیں سناتا رہا۔ انہوں نے پکڑا حضرت زنیرہ کو، آنکھیں نکال دی گئی۔ حضرت عمار کو پکڑا، اپنے والد سمیت پکڑا، رسیوں سے باندھ کر مکہ کے چوک میں گھسیٹتے ہوئے انہیں شہید کر دیا۔ اور حضرت سمیہ ان کی والدہ کو کس بے دردی کے ساتھ ان کافروں نے شہید کیا ہے۔ مسلمانوں، خدا کا شکر ادا کرو، آج ہمیں جو دین ملا ہے، آج ہمیں جو ایمان ملا ہے، آج ہمیں جو اسلام ملا ہے، آج ہمیں جو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں یہاں تیار بیٹھ کر جھولی کے اندر تیار ہو کر آ گئی ہیں۔ اس پہ ہماری کوئی محنت نہیں لگی، ہمارا کوئی مال نہیں لگا، ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگا، ہماری کوئی جان نہیں لگی، ہمارا کوئی وقت نہیں لگا، اس پر سب کچھ لگا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت سمیہ کو پکڑا، پکڑ کے آئے ابو جہل، کہا سمیہ باز آ جا، کہا ابو جہل نہیں آ سکتا، کہا مار دوں گا، مار دے، ختم کر دوں گا، ختم کر دے، فنا کر دوں گا، فنا کر دے، لیکن اتنا یاد رکھ دے تیرے دل کے اندر مال کا غرور ہے، تو کافر کی آواز کو اپنے دل کے اندر سجا کر اس پر اطمینان کر کے اس کے ساتھ عشق کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے دل سے کفر کے اندھیرے ختم ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کر دی ہے، میں ان حربوں سے ڈرنے ورنے والی نہیں ہوں۔ پکڑا اسے، 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کو اس سمت میں، دوسرے اونٹ کو اس سمت میں کھڑا کیا، زنیرہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ لی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ لی، اور باندھ کر اونٹ کو مخالف سمتوں میں یوں دوڑایا گیا، زنیرہ بیچ سے 2 ٹکڑے ہو کر شہید ہو گئی۔ حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، دہکتے ہوئے آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن صحابہ بھی صحابہ تھے نا، صحابہ بھی صحابہ تھے۔ خدا کی قسم، صحابہ بڑی ہستیاں تھیں، صحابہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے ساری قربانیاں پیش کر کے اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کو جگہ دی، اور جب میں اس قرآن کو کھول کر دیکھتا ہوں، قرآن اپنے سینے میں صحابہ کو دکھاتا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں پیش کی محمد مصطفیٰ کے دین کو بچا کے، اس دین اور شریعت پر عمل کر کے دکھا دیا۔ آج یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ جو ہم دین، شریعت، ایمان ان پر عمل کرتے ہیں، ہم نے کیا پاک پیغمبر کو دیکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ یہ صحابہ نے پہنچائی ہیں۔ یہ محنتیں، قربانیاں انہی ہی کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے گلے کاٹے ہیں، اپنے جسموں کو کاٹا ہے، اپنی بیویاں بیوہ کروائی ہیں، اپنے بچے یتیم کروائے ہیں، اپنے علاقوں کے باغات کو چھوڑا ہے، اپنی دولتیں نچاور کی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج بڑی آسان سی بات ہے بھائی، روڈ کے اوپر نکل جاؤ، اور روڈ کے اوپر نکل کر جا کر جو ہے اس طریقے سے تم ربیع الاول کو مناتے ہو۔ میں نے اس کی تفصیلات عرض کر دی ہے۔ یہ جو طور طریقے ہم کرتے ہیں نا، یہ دن بدن جو نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، میری ہر جماعت کے سربراہ کو یہ دعوت ہے کہ اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو سمجھا کے رکھے، ان کو دین کی دعوت صحیح طریقے سے سمجھائیں، جو منفی چیزیں ہیں رد کریں۔ بزرگوں کا نام لے کے کرتے ہیں، اولیاء کا نام لے کے کرتے ہیں، پیغمبر کا نام لے کے کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یار ذرا، اتنے بڑے جو امت کے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے کبھی ایسی ترغیب دی ہے؟ کبھی گھوڑے کو نچا کر اس نے پیغمبر کے عشق میں اشعار گائے ہیں؟ بولو نا یار، یہ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ یہ کوئی امریکہ سے آنے والا بندہ نہیں کرتا، ایران سے آنے والا بندہ نہیں کرتا، انڈیا سے آنے والا بندہ نہیں کرتا، اسرائیل، بھارت، برطانیہ سے آنے والا بندہ نہیں کرتا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں، یہ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کے ہمارے بچے کرتے ہیں،
یہ ہمارے عزیز رشتہ دار اقارب کرتے ہیں، یہ ہمارے محلے میں رہنے والا پڑوسی کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ یار، اس کو بٹھاؤ، ذرا بٹھا کر اس کو پیغمبر کا دین سکھاؤ اور اسے بتاؤ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ نے پیغمبر کی ولادت اور آنے پر جشن نہیں منایا، انہوں نے پیغمبر کے مشن پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور پوری امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔